آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج آپ جائیں، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی گناہ تو کیا ہی ہے نا، زنا نہیں کیا تو کچھ اور کوئی نہ کوئی گناہ تو کیا ہی ہے نا۔ معصومیت انبیاء علیہ السلام پہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ غلطی گناہ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی کیا ہی ہے۔ آپ جائیں آج اللہ سے کہہ دیں، یا اللہ یہ پیشانی ہے، یہ تیرے آگے ہے، تو چاہے اس کے اوپر بم گرا دے، تو اوپر سے پتھر برسا دے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آج بدلتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ دیکھیں وہ اللہ آپ کا ایسے ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ بہت پیار کرتا ہے بندے سے، اور گناہگار بندہ تو اللہ کو پسند ہی بہت ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، اللہ کو گناہگار بندہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کی نیکیاں اسے جہنم میں پہنچا دیتی ہیں اور انسان کا گناہ اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ نیکی کرنے والا گھمنڈ کرتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، اوئے تیری شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، اوئے داڑھی رکھو، ٹوپی نہیں پہنتے ہو۔ اب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے نا، میں ٹوپی پہنی ہوئی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، میری داڑھی بھی ہے، میں بڑا نیک ہوں، تکبر کر رہا ہے۔ سمجھانا چاہیے دوسروں کو، لیکن اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ گناہ کرنے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ ابھی آپ نے سوال کیا ہے، جو کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں سنایا، یہ آن ریکارڈ شاید ہم نہ لائیں، لیکن آپس میں آپ لوگ سن لیں۔ پچھلے دنوں کچھ چند سالوں کی بات ہے، میں لاہور میں تھا، کرونا سے پہلے کی بات ہے۔ لاہور میں پروسٹیٹیوٹس کا بہت کلچر ہے، رہا ہے، اب شاید کرونا کے بعد تھوڑا سا کم ہو گیا، وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہے۔ رات کا ٹائم تھا، کوئی 11-12 بجے کا نا، ماڈل ٹاؤن میں میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ایسے ہوتا تھا، اب کرونا میں تھوڑا کم ہو گیا، وہاں پہ ایسے ہوتا تھا کہ گلی میں بھی نا باہر وہ آ جاتی تھیں پروسٹیٹیوٹس، ٹھیک ہے؟ اب تو شاید آن لائن شفٹ ہو گیا سارا، تو وہ ایک آدھ انہوں نے ساتھ وہ رکھا ہوتا ہے وہ، تو اب وہ جا کے نا لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتی تھی، آوازیں دے رہی ہیں۔ تو وہ جو ساتھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ ہجڑا ٹائپ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ جو بھی، اب وہ آوازیں دے رہا ہے، میں اب گزر رہا ہوں نا، گندی غلیظ بات انہوں نے مجھے کی نا، وہ اس نے بھی کی اور وہ ساتھ لڑکیوں نے بھی کی، اور وہ لڑکیاں میں نے ایسے نظر مارا تو میں آپ کو فرینکلی بتاؤں انتہائی خوبصورت، اور اب وہ آپ کو رات کا ٹائم ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ہوں بھی لاہور میں، ادھر کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق میں چلا گیا ان کے پاس، سنیں آپ بات، ان کے پاس چلا گیا، پاس ایک بلڈنگ تھی، اس کے گارڈ تھے نا، سیٹیاں، اوے مولوی شرم نہیں آتی، پر پر پر، اوے کیا کرے ہو، ادھر سے ہٹ کے جاؤ، فلاں یہ وہ۔ اب میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا ساتھ میں کہ یہ، بہرحال میں نے ان سے سیدھا ہی نا، اب میں نے کہا مجھے پتا تھا، اندازہ تو تھا کہ اب وہ غلط ہے، وہ چھوڑیں گے غلط، کوئی گناہ بھی ہوتا ہے، میں نے اپروچ کرتے ہوئے نے کہہ دیا، بہنوں بات سنو، تاکہ کم از کم جو فلٹر لگ سکتا ہے وہ تو لگے نا۔ آپ سوچیں گے ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی، جیسے صحرا میں کوئی پیاسا، جیسے کوئی جس کو کبھی پانی اس نے دیکھا نہ ہو، مرنے والا ہو، ہونٹ خشک ہو چکے ہو، زبان اکڑ چکی ہو، جسم سوکھ رہا ہو، اس کو کوئی ٹھنڈا روح افزا ایسے کرے، تو اس کی شکل میں جو امید ہوگی نا، میں آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا جو ان کے چہرے تھے دیکھنے والے، کہ کسی نے ہمیں، ہم جیسے وہ خود کو سوچتے ہیں کہ جو ہم گندگی کے ڈھیر پہ رہنے والی ہیں، ہمیں کسی نے بہن کہا ہے، ایسے دیکھ رہی تھی نا، میں آپ کو نہیں ڈیفائن کرتا۔ اب وہ میں نے 1 منٹ میں بات مکانی تھی، ورنہ وہ ایسی ہوتا ہے کہ وہ لوگ، میں نے ان کو کہا بات سنو، جتنے پیسے تم لوگ لیتی ہو نا، مجھ سے لے لو، آج گناہ نہ کرو۔ اب آپ ان کی شکل دیکھنے والی تھی، وہ ایک دوسرے ادھر یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے لے لو، آج گناہ نہ کرو، ادھر جتنی تھی نا سب کو ادھر ادھر اکٹھا کر لیا، یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے لے لو، جیسے کسی پیاسے کو مجبوری ہے پیاس میں رہنا، وہ کہتا ہے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، مجھے اس پیاس سے چھڑا دو۔ جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے نا مسلمان، اس کو احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے،
انہوں نے تھوڑے بہت انہوں نے بتایا مجھے زیادہ، میں نے کہا اتنے تو نہیں ہے میرے پاس، یہ لے لو، اتنے اتنے میں دے سکتا ہوں. فٹافٹ خوش ہوئی اور دوڑی ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف کہ شکر ہے آج تو ہماری جان چھوٹی اس چیز سے. تو جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو گناہ نہ کرنے والا ہوتا ہے اس سے زیادہ احساس ہوتا ہے، اس سے زیادہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے کی خوشی ایسے ہوتی ہے کہ ایک بندہ صحرا میں ہو، اس سے اس کی سواری بھی چھوٹ جائے، کھانا بھی چھوٹ جائے، اور اس کو امید کی کوئی کرن نہ رہے، اور اس کو آنکھ لگ جائے اور پھر وہ اٹھے تو دیکھے اس کی سواری بھی موجود ہے اور کھانا بھی، تو وہ خوشی سے کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ خوشی اس کو اتنی ہو کہ اس کو زندگی کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی تو وہ واپس اس کو مل جاتی ہے، تو وہ خوشی سے کہتا ہے. اللہ کو جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے کی خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا خود حدیث کے الفاظ. اور یہ وہ حدیث ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں بندہ تھا کہ جس میں 99 قتل کیے. تو ایک راہب کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میری توبہ کا کوئی رستہ ہے، تو راہب نے کہا کہ کوئی رستہ نہیں ہے. تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے. اب اس کو کسی نے بتایا کہ فلان جگہ پہ جاؤ، ایک کوئی راہب ہے، کوئی بزرگ ہے، بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بتائے گا. وہ اس طرف چل پڑا. ابھی وہ چلا ہی تھا کہ وہ فوت ہو گیا، رستے میں وہ فوت ہو گیا. تو اب عذاب والے فرشتے آ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے کہ یہ تو گناہگار بندہ ہے، اور ساتھ میں نیکی والے فرشتے بھی آ گئے، نیک روح قبض کرنے والے بھی. ان کے درمیان وہاں پہ ہو گیا مکالمہ. انہوں نے کہا ہم نے کرنی، انہوں نے کہا ہم نے کرنی ہے. کیس اللہ کی عدالت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یا اللہ اس نے تو ساری عمر گناہ کیے، اس نے تو 100 قتل کیے، حتیٰ کہ اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا جس نے کہا تھا کہ تیری توبہ نہیں قبول ہو سکتی. اب تو ہمارا حق بنتا ہے، یہ تو گناہگار ہے، اس کو عذاب والے فرشتے روح قبض کریں گے. نیکی والوں نے کہا کہ ہم کریں گے کیونکہ یہ نیکی کے رستے پہ چل پڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ زمین ناپ لو، اگر تو یہ جتنا سفر طے کر چکا ہے وہ زیادہ ہے تو یہ نیکی کی طرف جا چکا ہے تو نیکی والے فرشتے کر لیں. اگر تو اس نے جو سفر طے کیا ہے وہ کم ہے اور آگے سفر زیادہ ہے تو پھر عذاب والے فرشتے قبض کر لیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سفر اس نے طے کیا تھا وہ کم تھا اور جو سفر اس نے طے کرنا تھا وہ زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھینچ کر طویل کر دیا کہ جو سفر اس نے طے کیا تھا اس کو طویل فرما دیا اور جو سفر کرنا تھا اس کو شارٹ فرما دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول کر سکے. اور جب فرشتوں نے ناپا تو نیکی کے فرشتوں کے حق میں وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا.